پروگرام تجزیہ کے ساتھ میں ہوں واجد نواز ڈھول اور آپ دیکھ رہے ہیں سانول نیٹ ورک۔ ناظرین، ایک طرف برف جما دینے والی سردی ہے تو دوسری طرف الیکشن مہم زوروں پر ہے۔ تاہم امیدواروں کو مہم چلانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ یکبستہ موسم میں عوام کا رجحان اور گہما گہمی بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک طرف مہنگائی ہے تو دوسری طرف سرد موسم، سیاسی اکابرین بھی پریشان حال دکھائی دیتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں خدشہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو متوقع الیکشن میں ٹرن آؤٹ بہت کم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ضلع بکر کے حوالے سے بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو سینٹ آف پاکستان میں ایک قرارداد بھی پاس ہوئی ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ثناء اللہ خان مستی خیل کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ہم جو ہے پی ٹی آئی کے اگر کاغذات نامزدگی منظور ہو جاتے ہیں تو وہ جس بیانیے کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں وہ الیکشن مہم چلا سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک معاہدے کی باز گشت چل رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب، آپ کو پروگرام تجزیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آج سینٹ آف پاکستان میں ایک قرارداد پاس ہوئی ہے الیکشن ملتوی کرانے کے حوالے سے، آپ اس قرارداد کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ واجد بھائی، اور آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ میں اسے 2 حصوں میں پیش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو سیاسی پارٹیاں اور سیاستدان ہیں وہ یہ رٹ لگائے رہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر الیکشن نہیں کرواتے، ڈیٹ نہیں دیتے، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن ہونے چاہیے۔ اب جب ڈیٹ دی گئی، اور وہ ڈیٹ بھی سپریم کورٹ نے الیکشن کمشنر سے مانگی، جب انہوں نے ڈیٹ وہاں پہ دی تو انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ صدر پاکستان سے بھی آپ مشاورت کر لیں۔ ان سے مشاورت کے بعد 8 فروری کی ڈیٹ انہوں نے سپریم کورٹ میں دی۔ سپریم کورٹ نے اس پر مہر لگا دی، اور بعد ازاں بڑی سازشیں کی گئیں کہ الیکشن رکے جائیں۔ لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کہا کہ ملک کی بقا اور جمہوریت کی بقا کے لیے الیکشن ضروری ہیں، لہذا ہمیں الیکشن کروانے پڑیں گے۔ اب بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک طرف خود کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوتے، دوسری طرف سیاستدان خود قراردادیں پیش کرتے ہیں اور پریس کانفرنسیں کرتے ہیں کہ آپ جو ہے الیکشن روکیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو یہ حالات کب ٹھیک ہوتے ہیں ان سیاستدانوں کے؟ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں انہی جو جمہوری قوتوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ مشرف کے دور میں فوجی ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے انہیں دونوں کو۔ اس دور میں کن جمہوری لوگوں نے اور کن پارٹیوں نے انہیں بیک اپ دیا اور سپورٹ کیا؟ ہم سپورٹ بھی خود کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کیوں کرتی ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ مکمل تیار ہے، الیکشن کمشنر مکمل تیار ہے، عدلیہ تیار ہے، فورس تیار ہے، پولیس تیار ہے، محکمے تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے سیاستدان جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں جی الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس پر سیکرٹری سپریم کورٹ نے واضح کہہ دیا ہے کہ اس قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور پھر کورم بھی سینٹ کا مکمل نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن روکے گئے تو پھر کبھی اس ملک میں الیکشن نہیں ہوں گے، اور پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ صدارتی نظام آ جانا چاہیے، اور گورنر ہو اور مختصر سی کابینہ ہو، اور پھر صدارتی نظام ہی چلنا چاہیے۔ یہ جمہوریت کے قابل ہیں ہی نہیں یہ سیاستدان۔ اور اس وقت تک، جب تک آپ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا ہے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ہمارے پاس قیادت تو تھی، قوم نہیں تھی۔ آج قوم ہے تو آج قیادت نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ منصفانہ، غیر جانبدارانہ ہر صورت الیکشن ہونے چاہیے، اور یہی ملک کی بقا ہے، یہی جمہوریت کی بقا ہے۔ شاہ صاحب، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جس ایوان میں آج یہ قرارداد پاس ہوئی ہے اسی ایوان کے مارچ میں الیکشن ہونے ہیں، اور اسی ایوان کے الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہی 8 فروری کی ڈیٹ دی گئی تھی۔ آج اسی ایوان نے الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد پیش کی، اور جس ممبر نے یہ قرارداد موو کی ہے، دلاور خان نام ہے اس کا، اور سابقہ 2018 سے آنورڈ جو پیریڈ رہا ہے وہ
اسٹیبلشمنٹ کی جو محبوب جماعت تھی اس وقت پی ٹی آئی کے بڑے خاص الخاص ہوا کرتے تھے، اور سینٹ میں جتنا بھی سیٹ اپ ہوا، اپ سیٹ ہوا، تو اس میں دلاور خان نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. اور اسی دلاور خان نے اسی سینٹ کے اندر جو ہے قرارداد موو کی ہے کہ انتخابات ملتوی ہونے چاہیے، جس سینٹ کے مارچ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. چلیں یہ تو ایک سینیریو چلتا ہے، دیکھیں الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے یا سپریم کورٹ کی طرف سے کیا ری ایکشن آتا ہے. کچھ حد تک سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ری ایکشن آ بھی چکا ہے. شاہ صاحب ہم دوسرے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ آج لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں ایک الیکشن ٹریبیونل میں کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اپیل کی سماعت ہوئی ہے، اور وہ اپیل تھی ثناء اللہ خان مستی خیل کی. اس والے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، اور اس کے علاوہ عرفان اللہ خان نیازی اور دیگر امیدواروں کی اپیلوں کا کیا بنا ہے؟ واجد بھائی، چونکہ یہاں سے ریٹرننگ افسر سے ان کے کاغذات مسترد ہو چکے تھے، تو پھر اپیل کی گئی بینچ میں، اور الیکشن ٹریبیونل میں ملتان بینچ جو ہائی کورٹ کا ہے، تو اس میں اپیلیں ان کی منظور کر لی گئیں. اس کے بعد آج صبح جو پہلا فیصلہ آیا ہے بکھر کے بارے میں، چونکہ امیر محمد خان کے کاغذات یہاں سے منظور ہو گئے تھے تو ان کے خلاف اپیل کی گئی تھی کہ ریجیکٹ کیے جائیں، لیکن وہ ان کی اپیل خارج کر دی گئی. دوسری جو اپیل تھی وہ ثناء اللہ خان مستی خیل اور ان کی وائف جو ہے ڈاکٹر سندس خان، ان کے بارے میں تھی، وہ بھی آج سماعت تھی. تو ان کی اپیل منظور کرتے ہوئے تو جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب جو ہیں، انہوں نے ان کی اپیل منظور کر لی اور انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی. اور جو صبح کے لیے رفیق خان نیازی اور اپنا باقی جو ان کا بغلا کا پینل تھا وہ پیش ہوئے، جو بھی ہے ان کے کل کاغذات جو ہے وہ ان کے دیکھے جائیں گے. عرفان اللہ نیازی، رفیق خان یا باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی اپیل پہ کل فیصلہ ہوگا. وہ کل ان کی سماعت ہے اور کل ہی ان کا فیصلہ سنایا جائے گا. چلیے شاہ صاحب، آپ نے امیر محمد خان کی بات کی ہے، تو امیر محمد خان اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہے سیاسی، مطلب کس دھڑے کے ساتھ کھڑے ہیں، کس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، آزاد کھڑے ہیں یا کہیں جا سکتے ہیں؟ ان کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے جو ذرائع کہتے ہیں کہ امیر محمد خان جو کہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے، ثناء اللہ مستی خیل کے پینل میں تھے، لیکن پھر انہوں نے 9 مئی کے واقعے کی مذمت کی اور تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا. اس کے بعد بھی ان کے کاغذات یہاں سے ریجیکٹ ہوتے ہوتے بچ گئے. ان کے معاملات جو ہیں پھر جو جب کلیئر ہوئے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوں. اب دیکھتے یہ ہے کہ جب ثناء اللہ خان مستی خیل کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں اور کل عرفان اللہ خان کے کاغذات منظور ہوتے ہیں تو کیا وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لیکن میرے مطابق ان کے جو معاملات چل رہے ہیں وہ عبدالمجید خان خنان خیل سے، چونکہ پہلے نعمانیوں سے بھی چل رہے تھے، لیکن نعمانی گروپ نے عبدالجبار خان عباسی کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے. اب یا تو وہ مستی خیل کے ساتھ رہیں یا پھر خنان خیل کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو میرے بہرحال ذرائع یہی کہتے ہیں کہ ان کے معاملات خنان خیل کے ساتھ طے ہو چکے ہیں اور شاید 10 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو وہ ان کے ساتھ اعلان کرے. شاہ صاحب، سورسز کی ایک خبر یہ بھی ہے کہ اگر ثناء اللہ خان مستی خیل اور عرفان اللہ نیازی پی ٹی آئی چھوڑتے ہیں اور 9 مئی کے جو واقعات تھے ان کی مذمت کرتے ہیں، تو پھر تو امیر محمد خان جو ہے اس طرف کچھ نہ کچھ سیٹ اپ بنا سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر امیر محمد خان جو ہے، جو آپ نے بات کی ہے، آپ کے سورسز کی جو خبر ہے وہ ویلڈ ہے، تو اس طرف جا سکتے ہیں. تو میری ذاتی رائے یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے امیر محمد خان جو ہے تینوں اطراف وکٹ پہ کھیل رہے ہیں. نعمانیوں کے ساتھ بھی اس کے مراسم چل رہے ہیں، خنان خیل کے ساتھ بھی ان کی ڈسکشن چل رہی ہیں، اور ڈسکشن کا باب انہوں نے مستی خیل کے ساتھ بھی بند نہیں کیا. چلیں یہ میٹر تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. شاہ صاحب، ایک معاہدے کی بات گشت چل رہی ہے پی پی 90، 91 اور 92 کے حوالے سے کہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہے اور ان سیٹوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے. یہ معاہدہ آیا ویلڈ ہے، انویلڈ ہے، فیک ہے، درست ہے، غلط ہے؟ سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہے کل رات سے. اس بارے آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ واجد بھائی، یہ چونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ استحکام پارٹی بی ٹیم ہے نون لیگ کی، تو اس میں جب مذاکرات ہوئے بکھر کے بارے میں
تو سب سے پہلے سعید اکبر خان نعمانی جو کہ استحکام پارٹی کے بانی بھی ہیں اور جو مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور سرگودا ڈویژن کے صدر بھی ہیں اور انتہائی قریب ہیں ان کے، تو انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے پاس ایک سیٹ موجود ہے، اس پہ ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، وہ کلور کوٹ PP 99 کی ہے۔ تو اسی وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن بعد ازاں یہ جو کاغذ ہمارے سامنے آیا ہے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے، یہ کاغذ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تجویز ہے۔ جو کمیٹی بنائی گئی تھی سرگودا ڈویژن کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے، ان کی یہ تجویز ہے اپنے قیادت کو کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ PP 90 PP 91 اور 92 جو ہے اس پہ نعمانیوں کو ایڈجسٹ کیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ضلع کی قیادت کر رہے ہوں وہ MNA کی سیٹ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اور یہ پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں سعید اکبر خان۔ اور اسی طرح جب ظفر اللہ خان ڈھانڈلہ اور ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ سے بات ہوئی تو انہوں نے جو 4 سیٹیں مانگی کہ آزاد حیثیت سے اوپر کر دیں آپ اور ہم آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے، تو اس وقت بھی اس کے کاغذ کی اہمیت ختم ہو گئی تھی۔ 3 سیٹوں پر جو مسلم لیگ کے ٹکٹ پر لڑا جا رہا ہے مجید خان کی قیادت میں، تو اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اور سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے کہ وڑ گیا، تو یہ جو کاغذ ہے یہ وڑ نہیں گیا، یہ کاغذ واڑ دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں تھوڑا سا سوچ سمجھ کر دیکھنی چاہیے کہ کیا یہ ویلڈ چیز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ دونوں گروپوں کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہے کہ وہ اس بات پر ایڈجسٹمنٹ پر آئیں۔ پچھلے کئی ادوار میں ایڈجسٹمنٹ کی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن نعمانی اور ڈھانڈلہ گروپ نے کبھی بھی ایڈجسٹمنٹ کو تسلیم نہیں کیا، لہٰذا وہ آزاد حیثیت سے دونوں گروپ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ شاہ صاحب یہ بھی مشہور ہے کہ پاکستان میں چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن تیار کرنا ہو جیلی تیار کیا جاتا ہے، کوئی مصنوعات تیار کرنی ہو جیلی تیار کی جاتی ہے، کوئی اور کپڑا تیار کرنا ہو، شرٹ تیار کرنی ہو، جوتا تیار کرنا ہو، باٹا کی کمپنی کو بوٹا بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں وائرل ہوتی ہیں تو اڈاپ فوٹوشاپ کا بڑا کمال ہے، وہ چیزوں کو ادھر ادھر کر کے جیلی سائنسون لگا کے یہ ساری چیزیں کر دیتا ہے، لیکن ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ یہ جو برگیڈ چل رہی ہے جھوٹ پھیلانے والی، تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ابھی ہم نے شاہ صاحب نے بڑی تعریف کی ہے کہ ہم قوم بن چکے ہیں، تو ہمیں قوم بن کر جو ہے سامنے آنا ہوگا، اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ PTI کے اگر امیدواروں کے جس طرح تقریباً پورے ملک میں دیکھیں تو ان کے جو کاغذات ہیں، ان کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ جو ہے ٹریبیونل میں جا کے وہ ایکسیپٹ ہو رہے ہیں، جو RO سے جو جس کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں تو ٹریبیونل جو ہے انہیں بحال کر رہا ہے اور اس کے فیصلے کا عدم قرار دے رہا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ PTI کے امیدوار فوج مخالف بیانیہ لے کر کس طرح الیکشن مہم چلائیں گے؟ واجد بھائی میں نہیں سمجھتا کہ ایک تو بیانیہ، نمبر 2 جو ہماری قوم ہے بہت سمجھدار ہو چکی ہے۔ ہاں اگر عمران خان میدان میں ہوتے اور بلے کا نشان ہوتا پھر وہ عمران خان کو ووٹ ملنا تھا اور وہ بھی نوجوانوں کو ملنا تھا۔ اب جب آزاد حیثیت سے کوئی امیدوار لڑتا ہے تو ہر بندے کی یہ آج کل خواہش ہے کہ ہمارے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آیا جائے۔ اب جب امیدوار ہی میدان میں نہیں ہوگا، ووٹ بھی نہیں مانگا جائے گا، ٹھیک ہے ان کی ذاتی حیثیت سے یا ان کے گروپ کی حیثیت سے جو ووٹ دھڑے ہیں، چونکہ ہمارے پاس ایک دھڑے کا ووٹ تو انہیں پڑے گا، مثلا بکھر کی ضلع بکھر کی آپ بات کریں تو انہیں اپنے دھڑے کا ووٹ تو ملے گا جو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہوں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آزاد حیثیت سے یہ سب جو پینل کھڑے ہیں تو تحریک انصاف کا ووٹ بھی تقسیم ہو سکتا ہے، کیونکہ نشان بھی نہ ہو، عمران خان بھی میدان میں نہ ہو اور وہ بھی آزاد ہوں، تو یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں یہ کنفرم کہ وہ کامیاب آزاد ہونے کے بعد وہ تحریک انصاف میں ہی جائیں گے؟ اب یہ ضروری بھی نہیں ہے کون سی پارٹی حکومت بنا رہی ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے یہاں کی جو دھڑے بندیاں ہیں ان کی مجبوریاں ہیں کہ وہ اقتدار جہاں دیکھتے ہیں وہیں جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ اپنے مفاد کے لیے تحریک انصاف کا نام استعمال کریں گے یا جو بھی کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا ان کے لیے الیکشن مہم بہت ہی مشکل نظر آ رہی ہے۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے صاحبزادہ حفیظ اللہ شاہ ہاشمی صاحب کا تجزیہ سنا۔
خبریں سنی، انہوں نے بتایا کہ کس طرح کے معاملات کہاں جا سکتے ہیں، ضلع بکر کی پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے، پورے ملک میں ایک سیاسی کھچڑی بنی ہوئی ہے، دیگ بن رہی ہے۔ اب دیکھیں جب دیگ تیار ہو جائے گی وہ اس دیگ کو لے کے کون اڑ جاتا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آنے والے حالات کس طرف جا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی خدشے کا اظہار کیا ہے کہ KPK میں ایک تو سردی بہت زیادہ ہے اور دوسرا وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، الیکشن ڈیلے کر دیے جائیں۔ تو کچھ ہی دنوں بعد سینٹ نے ایک قرارداد موو ہو جاتی ہے دلاور خان کی طرف سے سینٹ میں، اور پھر اس پہ جو ہے ایک نیا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے۔ قومی چینلز پہ بھی تبصرے ہو رہے ہیں، اخبارات میں بھی لکھا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں حالات کس طرف جاتے ہیں۔ سانول نیٹ ورک کے ساتھ آپ جڑے رہیے گا۔ واجد نواز ڈھول کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔